جھگڑا اس کا جذبے کے تحت اس کا بدلہ لینے کی کوشش میں تمام تھوڑا سا بتائیں کہ اس پروجیکٹ کا کیوں یہاں تک پہنچایا گیا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ نجی جھگڑا دراصل کسی زمین کا تنازع ہے، اور یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے کہ در حقیقت اس جگہ کو عدالت کی طرف سے مسیحوں کو دیا گیا ہے۔ اب وہاں کے وکیلوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جگہ ہتھیائی جائے، اور اس لیے اس قسم کی آڑ کو لے کر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ہیں جس کے بارے میں ہم بشپ جو پور سے رابطے میں ہیں کہ وہ ہمیں لمحہ بہ لمحہ خبر دیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ماضی میں بھی ہوتا ہوا آیا ہے کہ جب کسی کا کوئی مفاد ہے تو اس قسم کے باتوں کو اچھال کر بڑھا چڑھا کر بیان کر کے تو اتنا بڑا سانحہ سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وکیلوں کا کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے بولو کہ وکیلوں نے کچھ کیا ہے؟ وکیل رہائشی بات ہے، Pakistan Muslim League Nawaz Group and its president of overtaking to be involved in this incident. Do you share this view? Do you think that there some political elements are also involved in inciting people and provoking them? نواز شریف کی حکومت اور ابھی اس کے بھائی کی حکومت میں مسیحوں کے ساتھ بہت زیادتی پنجاب میں ہوتی رہی۔ اس سے پہلے جو بہت بڑا سانحہ ہوا تھا وہ شانتی نگر کا تھا، خانے وال کے پاس، اور وہاں پر بھی پورا گاؤں جو تھا نواز شریف کی حکومت نے جلا دیا گیا، اور وہاں پر نہ صرف گھر جلائے گئے بلکہ لوٹا بھی گیا، اور ہماری مسیح نوجوان بیٹیوں کو ان کو ریپ بھی کیا گیا، جو کہ ابھی تک کچھ بیٹیاں ایسی ہیں، بہنیں ایسی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے نواز شریف اور اس کے بھائی کی حکومت مسلم لیگ نواز گروپ کے دور میں یہ ہوا ہے، تو ہم اس لیے ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ، اور ان پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے حکومت میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو مسیحوں پر بہت زیادتی ہوتی ہے۔ وہاں کا جو صدر ہے ان کا آفیشلی میں کہہ لیتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس کو نامینیٹ کیا گیا۔ صدر جو اس ایریے کا ہے پیپلز کا مسلم لیگ نون گروپ کا جو صدر اس ایریے کا، اس کا میں نے میڈیا میں دیکھا کہ اس کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اس کا نام لگا جی مسٹر حمزہ۔ اور یہ جو پہلی ڈیمانڈ جو رکھی ہے بشپ صاحب نے اپنے پریس ریلیز میں، پہلی جو دفعہ 295 بی اور سی کو ٹھیک ہے جی ختم کرنے کی بات کی ہے، یہ جب سے قانون بنا ہے یہ دفعہ 295 بی اینڈ سی لگائی گئی ہے، تقریباً میں صبح میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1000 کیسز بنے ہیں، جن میں سے کہا جا رہا ہے کہ 90% جو کیسز ہیں وہ کرسچنز پر ہیں، کرسچنز کو چوز کیا گیا ہے۔ اور جیسے پدارتھ نے بھی بتایا کہ زیادہ تر کوئی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور مذہب کی آڑ میں مسیحوں کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلاسفیمی لا جس سے ہم کہیں گے جی بلیک لا۔ ہمارے لیے یہ بھی بات بہت حوصلہ افزا تھی کہ جیسے یہ تحقیقات شروع ہوئی تو رانا ثناء اللہ انہوں نے اپنے طور پر سارا کچھ پتہ کر کے سب سے پہلے میڈیا پہ کہا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی توہین نہیں۔ تو یہاں سے پھر چونکہ ہم تو جانتے کہ کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، تو یہاں سے پھر میڈیا کو پتہ چلا کہ کس طرح سے یہ اس بات کو
खाम खा एक हवा दे के गरीब लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो ये कम से कम पहली दफ़ा है कि इतनी शिद्दत से हमला किया गया कि लोगों को घरों में जिंदा जला दिया गया। घर और माल मोशी एक तरफ, लेकिन बच्चों को, औरतों को इस तरह से जला देना सिर्फ एक खबर सुनकर, तो ये है। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो ये सब करते हैं? हुकूमत भी ये सवाल करती है, हम भी ये कहते हैं। लेकिन ये बहुत आसान है समझना कि ये हमारे अपने ही लोग हैं। ये गैर हाथ और कोई और करके चला गया, पता नहीं। एक मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है, एक मुअज्जिन अगर लोगों को बुलाकर जमा करता है, मेंबर का इस्तेमाल करना, लोगों को इश्तार दिलाना, तो ये तो वाज़ेह होता है कि वहीं के लोग हैं। तो आखिर क्यों नहीं हुकूमत को ऐसा कदम करती कि कोई भी शख्स इस किस्म का काम ना कर पाए।